حضرت آدم علیہ السلام کا غم اپنے بیٹے حابیل کی المناک موت کے بعد حد سے بڑھ چکا تھا۔ وہ اس صدمے میں بے قرار رہتے اور ان کے دل کا چین رخصت ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف ہے نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا تاکہ وہ غمزدہ باپ کی تسلی کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ حق تعالی عنقریب انہیں ایک ایسا لائق اور نیک فرزند عطا فرمائے گا جس کی نسل میں سردار بنی آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ یہ خبر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے غم کے اندھیرے میں ایک روشنی کی مانند تھی۔ چنانچہ حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہ نہ صرف صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے بلکہ سیرت و کردار کی خوبیوں میں بھی ان کا پرتو تھے۔ اسی مشابہت اور اوصاف کی وجہ سے وہ حضرت آدم کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اپنی وفات سے قبل حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اولاد پر حضرت شیث علیہ السلام کی فضیلت اور تقویٰ کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر فرمایا۔ وصیت کے طور پر حضرت آدم نے انہیں یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا عظیم طوفان دیکھیں تو ان کی ہڈیوں کو کشتی میں محفوظ کر لیں تاکہ وہ غرق ہونے سے بچ جائیں، یا اپنی آئندہ نسل کو یہ وصیت جاری رکھیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے گہرا روحانی انس تھا۔ وہ اکثر اوقات ان کی زبان مبارک سے بہشت کی لذتوں، اس کی خوبصورتی اور وہاں کے احوال کو نہایت ذوق و شوق سے سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کے مضامین بھی دریافت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنے علم و حکمت کا وارث بنایا اور اپنی تعلیمات کا مرکز بنایا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی کا محور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اور روحانیت تھی۔ وہ لوگوں کی صحبت سے تنہا رہنا پسند کرتے اور زیادہ تر وقت ذکر و وظائف، عبادت اور اطاعت ہی میں گزارتے۔ ان کی زندگی کا نصب العین نفس کی ریاضت، اخلاق کی تہذیب اور تزکیہ باطن تھا۔ ان کے دور میں بنی آدم 2 گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک گروہ حضرت شیث علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ قابیل کی گمراہ اولاد کی تابعداری میں مصروف تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اخلاص اور محبت سے دونوں گروہوں کو نصیحت فرمائی۔ ان کی پر اثر نصیحت سے بعض لوگ تو راہ راست پر آ گئے اور سچائی کو اپنا لیا، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اپنی نافرمانی اور سرکشی پر بدستور قائم رہے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 912 برس ہوئی تو وہ وقت آیا جب ان کی مطہر روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش الہی طرف پروانہ کر گئی اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس دراصل پڑھنے اور درس دینے کی کثرت کی وجہ سے پڑا، گویا وہ ہر وقت علم و حکمت میں مشغول رہتے تھے۔ علم نجوم، ستاروں کا علم آپ کے معجزات میں سے ایک تھا، جس سے آپ کو فلکیات کا گہرا علم حاصل تھا۔ آپ کی زندگی زہد اور عبادت کا ایک حسین نمونہ تھی۔ آپ زمین پر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کی پاکیزگی کے سبب فرشتے انہیں سب آسمانوں پر لے جاتے تھے۔ اللہ نے آپ کی صداقت اور نبوت کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کپڑے سینا تھا۔ وہ ہر روز کپڑے سیتے اور ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے رہتے تھے، گویا ان کا ہاتھ دنیا کے کام میں اور دل اپنے رب کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ سب سے قابل ذکر بات یہ تھی کہ وہ اس سلائی کی اجرت کسی سے نہیں لیتے تھے، جو ان کے کامل توکل اور استغنا کی دلیل تھی۔ ایک روز حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں اللہ کے حکم اور اپنی دلی آرزو کے ساتھ حضرت ادریس کے مہمان بن کر دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ شام کو جب وہ افطار کرتے تو ان کے لیے آسمان سے یعنی بہشت سے کھانا آتا تھا، جس قدر وہ چاہتے کھا لیتے اور باقی کھانا دوبارہ بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن بھی جب کھانا آیا
تو حضرت ادریس علیہ السلام نے نہایت اپنائیت سے وہ کھانا اپنے مہمان کے سامنے پیش کیا، لیکن اس مہمان نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر ساری رات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کی اس کیفیت اور استغنا کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص کون ہے۔ جب صبح ہوئی اور سورج روشن ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مہمان سے کہا، اے مسافر، آؤ میرے ساتھ چلو تاکہ ہم صحرا میں جا کر خدا کی قدرت اور تخلیق کا مشاہدہ کریں۔ دونوں بزرگ کمر کس کر میدان کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے وہ ایک گیہوں کے کھیت میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے لیں تاکہ ہم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا، یہ عجیب بات ہے کہ تم نے رات کو حلال کھانا بھی نہیں کھایا اور اب بغیر اجازت کسی دوسرے کی ملکیت سے کھانا چاہتے ہو۔ وہاں سے آگے بڑھے اور ایک خوبصورت باغ میں جا پہنچے۔ وہاں انگوروں کے گچھے دیکھ کر حضرت اسرائیل نے انگور کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر انہیں روکا اور فرمایا، کسی غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا اور اس کی چیز کھانا شریعت میں حرام ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور راستے میں ایک بکری کو دیکھا تو حضرت اسرائیل نے اسے ذبح کر کے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تیسری بار انہیں منع فرمایا اور کہا کہ یہ بیگانی بکری ہے، اسے ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اس طرح 3 دن تک دونوں بزرگوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ ان 3 دنوں کے دوران حضرت ادریس علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص عام بنی آدم میں سے نہیں ہے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے عاجزی سے فرمایا، خدا کے واسطے اب ظاہر کرو کہ تم کون ہو۔ مہمان نے عرض کیا، میں اسرائیل ہوں، ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے شفقت سے پوچھا، اے بھائی، کیا تم ہی ہو جو تمام مخلوقات کی جان قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اسرائیل نے کہا، نہیں، میں تو آپ کے ساتھ خوش طبعی کرنے اور ملاقات کا شرف حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سوال کیا، آج 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، کیا اس دوران بھی تم نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا، فرشتے نے کہا کہ تمام جانوں کو قبض کرنا میرے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہو، یعنی جس کی اجل آتی ہے میں اللہ کے حکم سے فوراً اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ پھر اسرائیل نے اظہار تمنا کرتے ہوئے کہا، اے حضرت ادریس، میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ برادری کا رشتہ قائم ہو جائے اور آپ ایک بار مجھے جان کنی کی تلخی چکھا دیں تاکہ میرے دل میں خوف اور عبرت زیادہ ہو اور میں اپنے خالق کی عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں خدا کی مرضی کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خود بارگاہ الہی میں عرض کیا اور حکم ہوا کہ حضرت ادریس کی جان قبض کر لو۔ ملک الموت نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے اللہ کی درگاہ میں دعا کی اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور محبت و اپنائیت کے اظہار کے طور پر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس طرح دونوں نے آپس میں بھائی چارہ قائم کر لیا۔ ملک الموت نے پوچھا، اے بھائی، جان کنی کی تلخی کیسی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے دل دہلا دینے والے الفاظ میں جواب دیا، ایسی تھی جیسے کسی زندہ جانور کی کھال اس کے سر سے پاؤں تک کھینچی جا رہی ہو۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، رب العالمین کی قسم، جیسا احسان میں نے تم پر کیا ہے ایسا میں نے کسی پر نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا بڑا شوق ہے تاکہ اسے دیکھ کر خوف لظہی میرے دل میں اور بڑھ جائے اور میں عبادت اور بندگی میں مزید اضافہ کروں۔ اللہ کے حکم سے ملک الموت انہیں دوزخ کے 7 طبقوں کے دروازوں تک لے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوزخ کے ہولناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے بھائی، اب مجھے بہشت دیکھنے کی آرزو ہے تاکہ اسے دیکھ کر دل کو خوشی حاصل ہو اور عبادت کا ذوق مزید تیز ہو۔ ملک الموت انہیں بہشت کے دروازے پر لے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے بہشت کے دلکش اور خوبصورت مناظر کا مشاہدہ کیا۔
مشاہدے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ملکل موت سے کہا، اے بھائی، میں جان کنی کی تلخی بھی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں، مگر گرمی اور پیاس کے مارے جل رہا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی پی لوں۔ ملکل موت نے شرط رکھی، آپ وہاں سے واپس آنے کا عہد کریں۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کر لیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی نالین جوتی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑی اور بہشت میں داخل ہو گئے، مگر بہشت میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے باہر نکلنے کا عہد توڑنے کا ارادہ کیا۔ وہ فوراً واپس آئے، اپنی نالین اٹھائی اور پھر واپس جا کر درخت طوبہ اس پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ملکل موت نے انہیں آواز دی، اے بھائی، اپنا عہد مت بھولو اور باہر آ جاؤ۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے نہایت حکمت سے فرمایا، اے میرے مہربان بھائی، خدائے جبار و عالم فرماتا ہے، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں جان کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور تم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ وہ اس میں پہنچنے والا ہے۔ میں تو دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور اسی جلیل و جبار کا فرمان ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ وہ وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو ایک بار بہشت میں گیا وہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہوں۔ اس پر پھر آسمان سے آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اس کے بعد سب ان کی امت اور بعدہ سب انبیاء۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سب طواف کرنے والے جنت میں طواف کرتے رہیں گے، اور ہم نے اس کو اونچے مکان پر اٹھا لیا۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہی جا رہے، اور ان کے فرزند اس فراق سے شب و روز گریہ و زاری میں مصروف تھے۔ ایک دن شیطان لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم اتنا مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو، اور اس سے تمہارا سب غم اور دکھ جاتا رہے گا اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ وہ شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ذرہ برابر بھی مختلف نہ تھی، صرف ایک فرق تھا کہ یہ صورت بات نہیں کرتی تھی۔ ان لوگوں نے اس بت کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ یہ بت پرستی پوری دنیا میں پھیل گئی، اور مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری ہو گیا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے اور علم و عمل ان میں سے مفقود ہو گئے۔ اس عظیم گمراہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ ہدایت دکھائیں۔